نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے جو کل سبق دیکھا تھا، آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 42 تک، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی یا کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے وہ چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ معاشرتی معاملات میں خرچ کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جو معاشرتی معاملات میں حسن سلوک میں، مال میں، یا دیگر جو سکلز ہیں اس کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، انسانیت کی بھلائی کے لیے، اپنے جاننے والوں، اپنے ساتھیوں اور دیگر لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کو چھپاتا ہے اور بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے اور صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے برابر ان کا کردار جو ہے وہ قرار دیا، اور ان کے لیے ذلت آمیز جو عذاب ہے آخرت کا، اس کی وارننگ جو ہے وہ بھی ہمیں پچھلی آیات میں ملی۔ تو بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے اگلا، وہ آیت نمبر 43 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 43 میں ہم دیکھیں گے کہ موضوع تھوڑا سا پچھلی آیات سے تھوڑا سا مختلف محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کنیکٹ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ کہ آیت نمبر 43 میں در حقیقت نماز کی حالت یا نماز میں
पूरी होश व हवास से नमाज को कायम करना, उसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया कि नमाज जो है वो जब भी तुम पढ़ो तो तुम उसे खूब अच्छी तरह से जान कर होश व हवास में पढ़ो, ना कि मदहोशी के आलम में, ना कि इधर उधर के ख्यालात भटकते हुए जहन के साथ नमाज पढ़ो। उसकी तरफ एक अहम रहनुमाई जो है वो हमें मिलेगी। और उसके अलावा पानी ना मिलने की सूरत में नमाज का कायम करना, उसके लिए जिस्मानी और रूहानी तहारत पाकीज़गी की अशद ज़रूरत होती है, उसके बगैर जो है वो नमाज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मजबूरी की हालत में जिस्मानी पाकीज़गी या ज़ाहरी पाकीज़गी को उस तरह से हासिल करना मुमकिन ना हो पानी के साथ, पानी की गैर मौजूदगी में, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम का हुक्म या तयम्मुम का अल्लाह ताला ने आसानी जो है वो फरमाई, ताकि रूहानी पाकीज़गी या रूहानी जो एक एक फोकस जो माइंड है उसके साथ मोमिन जो है वो खुशू व खुजू के साथ नमाज जो है वो अदा कर सके। ये दो अहम नुक्ते हैं या मौजू हैं इस आयत मुबारक में, आयत नंबर 43 में। जो शुरू करते हैं आयत नंबर 43। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता, मत तुम जाओ नमाज के करीब, व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। नशे की हालत में अगर तुम हो तो ऐसी हालत में तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। ये आयत का पहला हिस्सा, इसके मानी और मफहूम जो है वो बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, क्योंकि इसके साथ जो वाक़यात मंसूब हैं वो उनको ज़रा एहतियात के साथ तज़किरा करना जो है वो हमें ज़रूरी है। बहरहाल अरब माशरे का उस वक़्त का रवैया जो है उसको सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो इससे पहले सूरह बकरा में, सूरह बकरा की आयत नंबर 219 जो है, 219 नंबर आयत जो है, उसमें हमने शराब और नशा और जुआ और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में बड़ी तफसील से हमने तज़किरा किया था कि वो क्या चीज़ें हैं, वो उनमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातें या कौन कौन से तरीके जो हैं उसमें शामिल होते हैं, और उनका इनफरादी और इज्तमाही मामलात में, ख़ासकर माशरों में क्या किस कदर बुरा असर जो है वो पड़ता है। हमने काफ़ी तफसील के साथ वो उस पर समझने की कोशिश की थी। तो मज़ीद काफ़ी सारी तफसील अगर चाहें तो उस आयत से हम राब्ता कर सकते हैं उस वक़्त। तो बहरहाल आज की आयत जो है, आयत नंबर 43 सूरह निसा की, ये दर हकीकत दूसरा लेवल है। जिस तरह से बहुत सारे दीगर अहकाम आए बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उसी तरह से शराब के बारे में भी या नशे के बारे में पहला हुक्म जो है, या पहला सबसे इब्तदाई हुक्म जो है, सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में मिला। उसके बाद दूसरा जो हुक्म या दूसरा लेवल जो है या दूसरा मरहले में, पहले मरहले में तो सिर्फ उसके फायदे और नुकसान की बुनियाद पर उससे थोड़ा सा बचने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फायदे उसमें बहुत कम हैं, मामूली हैं, जबकि नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब दूसरे मरहले में अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 43 में नशे की हालत में कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जो कि नशा हो, जिसके ज़रिए से इंसान की अकल जो है वो मतलब माउफ हो जाए और वो होश व हवास खो बैठे, तो ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से मना करने का एक दूसरा मरहला जो है वो, कि अगर तुम ऐसी हालत में पहुंच चुके हो तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम नमाज मत अदा करो ऐसी हालत में। उसके बारे में हम कुछ अहादीस जो हैं वो भी हम तज़किरा करेंगे आगे चलकर। और फिर इसके बाद तीसरा लेवल जो है या तीसरे मरहले में सूरह मायदा की आयत नंबर 90 से 91 जो है, उसमें जाकर शराब को या खुमर को कतन हराम करार देकर इसको बिल्कुल इसको ममनू करार दे दिया गया। तो बहरहाल अगर हम उस दौर की बात करें जब ये आयात नाज़िल हुई, तो उस दौर में नशावर चीज़ों चीज़ों में शराब जो है वो सबसे ज़्यादा आम थी। इसीलिए इस आयत में जो सुकारा
جو نشے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو جب سب سے زیادہ جو مفہوم اس کا سمجھا جاتا ہے وہ شراب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم سکارا یا نشے کو مزید ہم اگر کھوج لگائیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے انسان کو براہ راست یا بالواسطہ نشہ جو ہے وہ کراتی ہیں یا اس کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور ایسی کسی چیز کے استعمال سے اگر کوئی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس سے بالکل نماز کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال یہ چیزیں تو قطعاً مطلب سرے سے حرام ہی ہو چکی، کیونکہ ہم اس آیت کے کنٹیکس میں اس وقت کے حالات کے مطابق کی بات کر رہے ہیں، تو لہذا اس وقت کے معاملات کے مطابق اگر تم ایسی سچویشن میں ہو، کیونکہ اس وقت ابھی شراب یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کی حرمت جو ہے اس کی آیات اس طرح سے نہیں آئی تھی۔ اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ابتدائی طور پر اس کے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنے کا حکم ملا، تو اس پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے یا کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے تو شراب ہی سب سے زیادہ چیز تھی اس وقت جو ایسی تھی، تو شراب کو بالکل چھوڑ دیا، اسے پرہیز کرنا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ حرمت نہیں تھی، کیونکہ منع نہیں کیا گیا، حرام نہیں قرار دی گئی تھی، اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی تک اسے بدستور جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، جبکہ حتیٰ کہ آیت نمبر 43، یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جب یہ نازل ہوئی، یہ غالباً 4 ہجری میں یہ جب نازل ہوئی، تو یہ دوسرا حکم جب آیا، تو جب دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس آیت کے نزول ہونے کے بعد، نازل ہونے کے بعد پھر اکثر جو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے شراب پینے کے جو اوقات ہیں ان کو تبدیل کر دیا، اور ایسے اوقات میں شراب پینے سے انہوں نے اجتناب شروع کر دیا جس کے دوران ان کو اندیشہ ہو کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہماری نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لہذا انہوں نے نماز کے وقت میں تبدیلی کر کے اس آیت کا احترام جو ہے وہ بھی شامل کر لیا، لیکن کیونکہ ابھی تک اس آیت کے ذریعے کسی حرام نہیں تھی، حرمت نہیں تھی، تو لہذا ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ حد تک جاری رہا، لیکن پھر جب سورہ معاہدہ کی آیات جب نازل ہوئیں تو اس کے بعد تو پھر مسلمانوں نے یقیناً پورے طور پر اس کو حرام سمجھ کر اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی اور بالکل اس سے الگ ہو گئے۔ تو یہ 3 لیول، کیونکہ بہت ساری دوسری برائیوں کی طرح یہ برائی بھی معاشرے میں اس طرح سے جکڑا ہوا تھا شکنجے میں، تو لہذا اس کو بھی بتدریج 3 مختلف مراحل میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تکمیل کی اور واضح کر دیا کہ اب کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں جو ہیں تمہارے لیے کبھی کسی طرح سے جائز نہیں ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ترمذی میں، کہ کچھ صحابہ کرام ایک مجلس میں، کوئی دعوت میں تھے، وہاں پر کچھ اس طرح کا دور جو ہو چلا جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مدہوشی کا اثر جو ہے وہ طاری ہو گیا۔ اسی صورت میں نماز کا وقت ہوا، نماز جب ادا کی گئی تو امام صاحب نے سورۃ الکافرون جو ہے وہ نماز میں تلاوت کی، اور اس کے الفاظ جو ہیں اس میں تھوڑا سا اونچ نیچے، تھوڑی سی گڈمٹ ہو گئی اس کیفیت کی وجہ سے جو کہ اس شراب کی وجہ سے تھی، تو لہٰذا اس وقت یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے جیسا کہ تذکرہ ہوا احتیاط جو ہے وہ کرنا شروع کر دی کہ اس طرح کی حالت میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ تو ابتدائی جو نزول جو ہے اس کے بارے میں ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں صحابہ کے نام جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہم احتیاط کے طور پر کیونکہ اس وقت تربیت کا ایک عمل جاری تھا، اس وقت ایک پوری ٹریننگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو رہی تھی، تو اس اعتبار سے یہ واقعات جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھ ہے کہ اس حالات و واقعات کے مطابق آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نشے کی بے شمار قسمیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو کہ کچھ کو تو برا سمجھا جاتا ہے اور کچھ کو، تقریباً سب کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ خاص حکومتی سطح پر ایسے معاملات نہیں ہوتے کہ ان کا سدباب کیا جا سکے۔
बहरहाल इस आयत में जो शराब की बजाय जो नशा आवर चीज़ें का अल्फाज आए, तो उससे उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत वसी हो जाती है। इसके बारे में कुछ अगर अहादीस भी हम देख लें कि नशावर चीज़ें जो है वो क्या हैं, उनके बारे में क्या, वैसे तो तफसीर हम इससे पहले पढ़ चुके, लेकिन मुख्तसर अंदाज में सही मुस्लिम की एक रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज़ खुमर है, और हर नशा और हर नशावर हराम है। यानी हर चीज़ जो नशा दे वो खुम्र है, और खुम्र जो है वो हराम है। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है, ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ही मरवी है, कि हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नादल हुआ था, तो उस वक़्त ये 5 चीज़ें अंगूर, खजूर, गंदम, जौ और शहद से तैयार की जाती थी। याद रखो कि शराब हर वो चीज़ है जो अकल पर पर्दा डाल देती है। यानी किसी भी चीज़, ये शराब, गंदम, जौ और शहद वगैरह, ये सारी हलाल चीज़ें हैं, लेकिन इन हलाल चीज़ों को कुछ केमिकली प्रोसेस करके कुछ ऐसी नशावर चीज अगर तैयार कर दी जाए, चाहे उस दौर में थी, चाहे आज है, चाहे फ्यूचर में कभी भी हो, तो अगर तो वो इंसान के जिस्म के ऊपर, एक आदमी के अकल के ऊपर अगर वो पर्दा डाल देती है, उसके ऊपर असरअंदाज होती है, तो वो नशे में दाखिल होगी, और वो ऐसी हर चीज़ जो है वो हराम गर्दानी जाएगी। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ही एक रिवायत है, जो कि मसनद अहमद और अबू दाऊद में है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पर 10 वजूहात पर लानत है। शराब बजाते खुद मलऊन है, उसका पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, निचोड़ने वाला, जिसके लिए नचोड़ी जाए, उसके लिए उसको उठाने वाला, जिस तरफ इसको लेकर जाया जा रहा है उसके उसके लिए, और उसकी कीमत खाने वाला, ये सब के सब जो है वो मलून है। ये सब के सब इनके ऊपर लानत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भेजी। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये भी है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और फिर उससे तौबा ना करे, तो वो आखिरत में उससे महरूम रहेगा। तो लिहाजा शराब के बारे में बहुत सारी चीज़ें, खुमर के बारे में और नशा आवर चीज़ों के बारे में बहुत सारी हमें आयात और अहादीस मिलती हैं। तो इस सूरह मुबारक, इस आयत मुबारक के पहले हिस्से में गोया के ऐसी किसी हालत में, कि जब तुम ऐसी हालत में जबकि तुम नशे में हो, जबकि तुम्हारा जहन जो है उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ना हो, तो ऐसी हालत में तुम्हें नमाज के करीब भी नहीं आना चाहिए। नमाज के करीब यानी नमाज अदा करने से मना कर दिया गया, और इसके तारीखी पस मंज़र में हमने इसका देख लिया, सिचुएशन जो है उस वक्त कैसी थी। हत्ता तालमू मा तकूलूना, यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारे नशे की हालत यानी तुम्हारी जहनी हालियत, कैफियत जो है वो, जब तक कि ऐसी ना हो कि तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो कि क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम जब पूरी तरह से, जब तक तुम पूरे होश हवास में ना आ जाओ, तुम्हें चाहिए कि तुम नमाज अदा ना करो, या नमाज के करीब भी मत जाओ। अब इसका मतलब ये है नहीं है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो नमाज छोड़ ही दो, बल्कि ये तो एक बड़ी वार्निंग है इसमें, कि नमाज के करीब भी मत जाओ अगर तुम ऐसी हालत में हो, नशे की हालत में हो, और अगर तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं कि तुम क्या अल्फाज अदा कर रहे हो, और क्या तुम पढ़ रहे हो, और उसका मानी और मफहूम क्या है, क्या के क्या अल्फाज जो हैं वो हो जाएं। इससे बेहतर है कि तुम नमाज जो है उसको पोस्टपोन कर लो, या उसको छोड़ दो, उसके करीब भी मत जाओ। अब हत्ता तालमू मा तकूलूना, यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो, इसकी भी बड़ी अहमियत है। अगर इसको भी वसत हम देखें तो काफ़ी वसी मिलता है। इसका एक सीधा साधा मानी जो है वो तो ये है कि जब नमाज अदा करो तो पूरे होश और हवास के साथ अदा करो, ताकि नमाज में खुशी व खुशू हासिल हो, ना कि लापरवाही और बेदहानी से नमाज पढ़ी जाए। जैसा कि एक हदीस में हमें मिलता है, ये बुखारी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नमाज पढ़ते हुए ऊँगे जब कोई नमाज पढ़ते हुए ऊँगने लगे, तो उसे चाहिए कि नमाज छोड़कर सो जाए, और नमाज उस वक़्त पढ़े जब उसे मालूम हो कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है कि हालत नींद में नमाज अदा करते हुए वो मगफरत करने की बजाय
اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری کی، یہ ہمیں بہت واضح ہماری طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایک تو دین کی جو آسانیاں ہے وہ ہمارے اوپر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین ہمارے لیے کس قدر آسان بنا دیا گیا، کہ اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم نماز ادا کر کے کچھ الٹے پلٹے، تمہارا ذہن میں کچھ اور دوڑ رہا ہے، تمہارا ذہن کہیں اور ہے، تمہارے خیالات جو ہے وہ کسی اور طرف سوچ رہے ہیں اور نماز ادا کرتے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت سے بہتر ہے کہ تم اپنا آرام کر کے مطلب پوری طرح سے ذہنی طور پر تیار ہو کر نماز کی طرف آؤ، بجائے اس کے کہ نماز میں تم ادھر ادھر بھٹکتے رہو تمہارا ذہن۔ تو ایک تو براہ راست مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ پوری ہوش و حواس کے اندر تمہیں نماز ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ جو اضافی طور پر نہ صرف ہوش و حواس کے ساتھ، بلکہ اکثر علماء جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ ایک اضافی پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ یہ کیا ہے کہ نہ صرف ہوش و حواس بلکہ حتیٰ تھا علم ما تقولون، تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم کیا ادا کر رہے ہو، تمہارے الفاظ جو ہے ان کے معنی اور مفہوم کو بھی تم بہت خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، ایسی کیفیت میں تمہیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس میں تو اتفاق ہے کہ نماز عربی زبان میں، عربی الفاظ میں جن الفاظ کے ساتھ منسوب مسنون ہے، اس طرح سے اگر ادا کی جائے تو کسی کو اگر اس کے معنی جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ اگر نہیں بھی پتا تو نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن علماء جو ہے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں اس آیت کے مناسبت سے کہ ہر بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم جو ہے نماز کے لیے کچھ سورہ فاتحہ اور چند آیات یا چند صورتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، جن کو وہ مطلب روزانہ نمازوں میں پڑھتا ہے، تو ان کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم اور ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کے بارے میں اس کے پاس کافی ساری جو معلومات ہیں وہ ہونی چاہیے اس کے ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب وہ نماز میں ان آیات کی تلاوت کرے تو اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی فوکس ہو، اور وہ زیادہ خشوع جو ہے وہ قائم کر سکے اور زیادہ پر اثر انداز میں مطلب اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کر سکے، تاکہ روحانی اثر محسوس ہو اور دین و دنیا کا جادوانی فائدہ جو ہے وہ بھی حاصل کرے۔ یقیناً جب جو نماز میں کھب کر نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز جو ہے اپنا اثر جو ہے ان کے اوپر رکھتی ہے، ان نماز کا رنگ جو ہے ان کے ان کی باتوں میں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اور دیگر ان کے معمولات میں نظر آتا ہے۔ تو لہذا جو جتنی فہم کے ساتھ، جتنے شعور کے ساتھ، جتنی ڈیپ تھنکنگ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ نماز سے لطف اندوز بھی ہوگا، اور نماز کے فائدے جو ہیں وہ بھی حاصل کرے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور آخرت کے فائدے جو ہیں وہ تو بے شمار ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے آیت کے یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی کافی اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو جو ہم اپنے معمول میں کچھ آیات یا کچھ صورتیں وغیرہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں نماز میں، ان کا ترجمہ معنی و مفہوم جو ہے کم از کم اتنا تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارے اندر ایک اطمینان جو ہے وہ رہے، اور ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ ساتھ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ نماز جو ہے ادا کریں۔ اور یقیناً ایسے جب انداز میں نماز ادا کریں گے تو ہمارے اپنے احساسات جو ہیں وہ بھی ایک الگ سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی مطمئن اطمینان قلب جو ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو نشے کی حالت میں جب ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، جب تک کہ تم نماز کو جو ادا کی جاتی ہے اس وقت اس کا پورا عبور نہ حاصل کرو، جب تک کہ تم ہوش و حواس میں نہ آ جاؤ، جب تک کہ تم یہ پوری طرح سے جان نہ لو کہ تم نماز میں کیا پڑھو گے، اس وقت تک نماز سے تھوڑا دور رہو۔ ولا جنوبن، اور نہ اس حالت میں جب کہ جنابت کی حالت میں ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابرس، ما سوائے اس کے کہ گزرنے والے ہو، سبیل ان راستے میں، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ نہ صرف نشے کی حالت میں جب بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نماز جو ہے وہ ادا کرو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کیے بغیر تم جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب بھی مت جاؤ یا نماز ادا مت کرو۔ ہاں البتہ اگر راستے سے تمہیں گزرنا ہے، نماز کے قریب سے گزرنا ہے، یعنی نماز کی جگہوں کے قریب سے تمہیں اگر گزرنے کی ضرورت پڑے، تو وہاں تک کہ
تمہیں رخصت ہے کہ تم نماز کی جگہوں سے گزر سکتے ہو۔ نماز کی جگہوں سے گزرنا جو ہے اس آیت کے پس منظر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دور میں اکثر جو صحابہ کے دروازے جو تھے وہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف ہی کھلتے تھے، اور وہیں سے ان کا گزرنا جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اور اگر وہ جنوبی ہوتے، جنوبی جنوب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ احتلام کی وجہ سے یا مباشرت کی وجہ سے جب غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اگر ایسی کوئی کیفیت ہو کہ مسجد کے صحن سے گزرنا ہے یا مسجد کے راستوں سے گزر کر مطلب جانا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے یہ تو اجازت ہے کہ تم ان راستوں سے گزر سکو، لیکن مسجد میں ٹھہرنا، نماز کی جگہ پر ٹھہرنا اور وہاں پر قیام کرنا، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ اس وقت جب کا تذکرہ ہے یہ، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اکثر جو ہے صحابہ کرام کے دروازے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، تو لہذا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کے دروازے کو کھلا چھوڑ کر باقی سارے دروازے جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کرنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ رستے ہی تبدیل ہو جائیں۔ بہرحال اس آیت کے ریفرنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہ جنوبی کا یا حائضہ جو ہے اس کے لیے بھی نماز سے دوری کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ مطلب پاک ہو کر غسل نہ کر لے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر مسجد سے گزرنا جو ہے وہ اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ٹھہرنا اور وہاں پر رک کر مطلب انتظار کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے یا اس سے منع کر دیا گیا۔ اور ایسی کیفیت جو ہے وہ کچھ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آج کل بھی اعتکاف میں لوگ اگر بیٹھے ہیں، اعتکاف کے دوران ہی اگر ان کا ایسی کوئی کیفیت آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک وہ جب ان کو پتہ چلے تو وہاں سے وہ ہٹ جائیں اور جا کر غسل وغیرہ کریں اور پھر واپس مسجد کی طرف آ جائیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کافی حد تک آج میں بھی کچھ معاملات میں اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، یا اگر تمہارے اوپر غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہے، تو جب تک تم غسل نہ کر لو اس وقت تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پاک صاف کیا جائے اپنے جسم کو۔ اب اگر پانی موجود نہ ہو تو پانی کی رخصت جو ہے اس آیت میں اس آیت کے دوسرے حصے میں ہمیں ملتی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ہو مریض۔ مریض مریض سے مراد بیمار، ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا پانی جو ہے وہ میسر ہی نہ، پانی کا استعمال جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ بہت ساری ایسی کیفیات ہو سکتی ہیں، کچھ الرجیز وغیرہ کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، یا کچھ بیماری کی کنڈیشن اس قدر زیادہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ پانی کے پاس جا کر وضو کرے یا پانی کے ساتھ وضو کرے۔ تو ایسی صورت میں بیماری کی حالت میں آؤ اعلیٰ سفرین، یا سفر پر ہو، سفر میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور پرانے زمانوں میں سفر جو ہے اس میں تو اس کی خاص اشد ضرورت ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر جگہ جگہ پر ہمارے سفر کے دوران وہ سرائے وغیرہ اور ٹوائلٹ وغیرہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں تو یہ ایک بہت ہی اہم ایک معاملہ ہوتا تھا کہ سفر کے دوران پانی جو ہے، جتنا پانی لے کر چلے ہیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، حتیٰ کہ کسی جگہ پر پانی ملے اور وہاں پر دوبارہ سے ریفل کر لیا جائے پانی۔ تو سفر میں ہو، او جا احدن، یا کوئی آئے، منکم تم میں سے، من الغائطی، رفع حاجت سے، یا تم ٹوائلٹ وغیرہ سے ہو کر رفع حاجت سے تم فارغ ہو کر آئے ہو اس وقت، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ عورتوں کو چھوا ہونا، اس سے کچھ کا خیال ہے کہ زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مباشرت ہے، کچھ جو ہیں جو زیادہ سخت مطلب رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ عورتوں سے اگر ویسے ہی چھو لیا جائے تو وضو دوبارہ کر لینا چاہیے، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ اگر بے دہانی میں اگر جسم ٹچ ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن البتہ شہوت کے ساتھ اگر کسی عورت کو چھوا جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں بھی نہیں، بلکہ جب مباشرت ہو تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ دوبارہ سے غسل جنابت کیا جائے۔ تو بہرحال جب تم نے چھوا ہو عورتوں کو اس وقت بھی فلم فلم تاجدو،
پر ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں، یا ایسی مقامات پر جہاں تم اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی رفع حاجت سے آیا ہو اور تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدو، پس نہ تم پاؤ ماں ان پانی، فتیممو سعید طیبن، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اگر تم ایسی کیفیات میں تم پانی میسر نہ ہو اور تمہیں وضو کرنے کی ضرورت ہو، تمہیں غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو تمہارے لیے تمہیں اجازت ہے کہ تم پانی سے، پاک مٹی سے، پانی کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور پاک مٹی سے تیمم کر کے تم نماز جو ہے وہ ادا کر لو، جب تک کہ تمہیں پانی جو ہے وہ میسر نہ ہو غسل کرنے کے لیے یا وضو وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو اب اس آیت کے ریفرنس سے، اس آیت سے یہ تیمم کا جو حکم آیا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہم آج تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شان نزول کا اگر ہم دیکھیں اس آیت یا اس حکم کے، تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ درج ہے، سید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم مقام بیدہ پر پہنچے تو میرا ہار جو ہے، جو میں نے پہنا ہوا تھا، جو حضرت اسما سے عاریتن لیا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور گر گیا، گم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہیں وہیں پڑاؤ فرما لیا۔ تب صحابہ کرام کے پاس پانی تھا اور نہ ہی وہ مقام پانی کے قریب تھا، یعنی وہاں پر پانی بھی نہیں تھا اور پانی میسر بھی نہیں تھا ارد گرد کہیں۔ اس پر کچھ صحابہ کرام جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگوں کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پر پانی میسر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر جو ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ پر خفگی کا اظہار کیا، تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہاں پر پڑاؤ کرنا پڑا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پانی کی وجہ سے مطلب وہ تھوڑا پریشان ہے۔ تو الگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور پانی کہیں نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی، تیمم کا یہ حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ چنانچہ سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہے، بلکہ تمہاری بدولت ہم پر پہلے بھی بہت ساری آسانیاں اور ملی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی، اس کو جب اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں اگر، تو گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہانہ بنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہانہ بنا کہ کسی طرح سے ایک پورا قافلہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر پڑاؤ ہو جہاں پر ان کے پاس پانی نہ ہو اور نہ ہی پانی کی کوئی جگہ ہو، مقام ہو جہاں سے پانی حاصل کر سکے۔ تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور تیمم کا حکم یا تیمم کا اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی جو ہے وہ مسلم امت جو ہے ان کو عطا کر دی۔ اور یہ کس قدر آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو اس کی بہت سارے افادیت اور بہت ساری ہمیں آسانیاں اس سے میسر ہوتی ہیں۔ خاص کر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ دیگر معاملات جو ہیں ان میں کچھ آسانیاں ہمیں ملتی ہیں، سفر وغیرہ میں بھی اور رفع حاجت وغیرہ میں بھی پانی کافی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، لیکن اکثر بیماری کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان، خاص کر کوئی ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ ممکن نہ ہو، یا پانی کے استعمال سے بیماری جو ہے وہ مزید بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں یہ آسانی ہمارے لیے آج بھی کس قدر فائدہ مند ہے، وہ ان مریضوں سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی میسر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی استعمال کر لو اور تمہارے لیے یہی کافی ہے، یعنی مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لو، یہی کافی ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور نماز وغیرہ ادا کرو۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت خزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تین باتوں کے باعث لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، مسلمانوں کو تین باتوں کے
لوگوں کو فضیلت ملی ہے۔ نمبر ون، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، نماز میں صفوں کا اہتمام کرنا جو ہے یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ باہر ہماری صفیں فرشتوں کے صفوں کی طرح ہے۔ ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو مٹی ہی کو ہمارے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ مسلمان امت کے لیے ایک فضیلت کا درجہ رکھتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مطلب عطا کی ان کو۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب تک پانی میسر نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی لمبا پیریڈ ہو، تیمم کر کے انسان جو ہے وہ اپنی طہارت جو ہے، جسمانی یا روحانی طہارت جو ہے اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے، اور نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی سہولت ہے جو کہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر تیمم کے متعلق اگر ہم ایک دو باتیں اور کر لیں، تو تیمم کرنے کی لوجک کیا ہے، مطلب کہ کیا لوجک بنتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خالی مٹی سے مٹی پر چھو لے چھو کر اس کے ساتھ مسح وغیرہ کر لینے سے پاکی کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تو ایک مومن جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور صفائی، اس دونوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ایک مومن کے لیے دونوں بہت ضروری ہیں کہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی ہو۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس پانی بھی میسر ہے، اور اگر ہم نے رفع حاجت وغیرہ سے اگر فارغ ہو کر اپنے ہاتھ صابن وغیرہ بھی میسر ہے، صابن سے بھی اچھی طرح دھو لیے، تو اس صورت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ کو دھونا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب تک بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو روحانی طور پر بھی یہ جو لوگ وضو کا اہتمام وغیرہ رکھتے ہیں یا اپنی پاکیزگی کا اہتمام رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی اطمینان قلب بہت ملتا ہے ان کو، کہ وہ جب کیسی بھی حالت میں ہو، جب وہ ظاہری طور پر پانی وغیرہ سے صابن وغیرہ سے اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کریں، اس کے ساتھ بسم اللہ جب تک نہ پڑھیں، تو ایک ذہنی سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، کہ روحانی طور پر بھی پاکیزگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو جسمانی اور روحانی پاکیزگی، دونوں پاکیزگیاں جو ہیں وہ ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اور جسمانی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اگر مومن جسمانی طور پر صاف اور پاکیزہ نہ ہو تو وہ روحانی طور پر بھی بے چین ہوتا ہے۔ اگر مطلب جو وضو کا اہتمام رکھتے ہیں وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، اگر ان کا وضو جو ہے وہ قطع ہو جائے یا ٹوٹ جائے، تو وہ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں وضو کروں اور میں دوبارہ سے روحانی طور پر پاک ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے وضو کا خاص خیال رکھتے ہیں، آمین۔ باہر اب اگر ایسی مجبوری کی حالت میں جب پانی میسر نہ ہو، تو اس کی وجہ سے جسمانی طہارت جو ہے وہ تو حاصل کرنا، جسمانی صفائی حاصل کرنا تو ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ نماز اور عبادات میں خشوع و خضوع رکھنے کے لیے ایک روحانی پاکیزگی جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس روحانی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ لیں کہ ایک نفسیاتی ہتھیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلمانوں کو، کہ تم روحانی طور پر اگر اس طرح سے اگر تم عمل کرو گے، اس طرح سے اگر اپنے آپ کو پاک کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ہر عمل جو ہے، تمہاری عبادات جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، لہذا تم بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بغیر کسی فکر اور بغیر کسی تردد کے نماز جو ہے وہ ادا کرو، تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ جب ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کے اوپر اپنا ایمان باندھتا ہے، اور وہ بڑا مطلب فوکس ہوتا ہے، تو یقیناً وہ روحانی طور پر وہ کیفیت پا لیتا ہے جس کی اس کے ضرورت ہے عبادات میں اور نماز وغیرہ ادا کرنے میں، بجائے اس کے کہ نماز اور عبادات کو وہ بالکل چھوڑ کر اس سے کنارہ کشی ہی اختیار کر لے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ایک حدیث بھی دیکھی، جس میں ایک شخص جس نے نماز ادا نہیں کی تھی، کہ اس کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہارے لیے تیمم کر لینا ہی کافی تھا، تم نماز تو کم از کم ادا کرو اگر پانی میسر نہیں ہے تو یہ لوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیاتی طور پر روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تیمم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دیگر جو سائنٹیفک اس میں پہلو جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں کہ جی مٹی میں کیونکہ سلفر وغیرہ ہوتی ہے جو کہ اینٹی
مطلب بیکٹیریل وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ وہ، لیکن تیمم کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک اس طرح سے ایکسپلینیشن جو ہے اس کی زیادہ انوالومنٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ تیمم جو ہے اس کا اہتمام کرنا، اگر ہماری کسی مجبوری کی حالت میں ہو تو ہم آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم تیمم کرنے کا طریقہ بھی اگر ہم دیکھ لیں مختصر انداز میں، تو تیمم کے معنی قصد کرنے کے ہیں۔ تیمم یعنی قصد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو مگر اس کا استعمال ممکن نہ ہو، جب پانی نہ ملے ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جب اس کا استعمال ممکن نہ ہو، جیسا کہ بیمار وغیرہ کی سچویشن میں، تو ایسی سچویشن میں پانی پاک مٹی کا قصد کرنا یہ تیمم ہے۔ تیمم کے طریقے میں جو فقہا ہیں ان کے درمیان کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر مٹی پر ہاتھ مار پر کوہنیوں تک ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، جبکہ دوسرے کچھ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک صرف ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے مٹی کے اوپر، اور وہی ہاتھ جو ہے وہ منہ پر پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائیوں تک بھی پھیر لیا جائے، کوہنیوں تک مسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو صرف اتنا کرنے سے تیمم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین پر ہی ہاتھ مارا جائے، بلکہ اس غرض کے لیے کوئی بھی گرد آلود چیز جو ہے جو کہ خشک ہو اس کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے آپ کو اس طرح سے تیمم یا مسح کر کے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی، حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نہیں عبد الرحمن بن ابزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے عرض کی کہ میں کیا کروں، حالت جنابت میں ہوں لیکن پانی میسر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک سرائے میں تھے تب ہمیں حالت جنابت لاحق ہو گئی اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے زمین پر اچھی طرح لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، اور واپس آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بس اتنا ہی کافی تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا اور پھر اس میں پھونک مار کر اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں جو تیمم کا طریقہ جو ہے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارا جائے اور اس کو پھونک مار کر اس کی اضافی مٹی جو ہے وہ اس سے جھاڑ کر اس کو اسی طرح سے منہ پر اور صرف ہاتھ جو ہے کلائیوں تک اس تک اگر اس کا مسح کر لیا جائے تو یہ تیمم کے لیے کافی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ہمیں بخاری کی اور مسند احمد کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال تیمم کرنا یہ ایک بڑی آسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمیں۔ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو لہذا آگے آیت کا اگلا حصہ جو تیمم کے طریقے کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھ کا، یعنی اپنے چہرے اور ہاتھ کا مسح مٹی سے مٹی کو چھو کر اس کے ذریعے سے تم اس کا مسح کر لو، تو یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور پھر تم تیمم کر کے اس طرح سے نماز ادا کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور معاف کرنے والا بخشنے والا ایسی جگہوں پر اکثر آتا ہے کہ یہ جو آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس حکم کے بارے میں، اس آسانی کے بارے میں اپنی طرف سے ڈنڈی مارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تمہارے پاس میسر ہیں چیزیں، اگر تمہارے پاس مطلب ممکن ہے، تو اس کے باوجود تم اگر اس سے پھر کر اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہاں، کوئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی مجبوری کی حالت میں ایسا تم کرو گے تو یہ بھی اپنے ذہن میں یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، تو تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور بخشے گا، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بھرپور طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلو۔ ہاں، تو بہرحال آج رکتے ہیں یہیں پر، کل جو ہے اسے آگے سبق اپنا جو ہے کنٹینیو رکھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اس آیت میں بھی ہمیں بہت ساری نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، آسانی کا تیمم کا طریقہ بھی ہمیں ملا، اور پھر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑے
ہوش و آواز کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی بھی بیماری سے، ایسی کسی بھی برائی سے جو کہ ہمیں اللہ کے حکموں سے نافرمانی کا باعث بنے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں نماز کو سمجھ کر اس کو ادا کریں، تاکہ ہم نماز میں اطمینان ہمیں حاصل ہو، اور نماز کے میکسیمم بینیفٹ جو اس دنیا میں بھی یقیناً ہمیں ملتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی اس میں شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات، کچھ اولاد کے کچھ معاملات، کچھ صحت کے معاملات، جو بھی ایسے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھرپور آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رزق اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔